اس وقت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ علیمہ خان جو ہے وہ ابھی اس وقت اڈیالہ جیل سے باہر آ چکی ہیں، اور یہ ہم آپ کو لائیو مناظر دکھا رہے ہیں۔ یہ گاڑی میں وہ موجود ہیں اور اس وقت وہ جو ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ میڈیا سے اب ٹاک کریں گے۔ گاڑی میں وہ سلیمان صفدر صاحب بھی موجود ہیں، اور ساتھ جو ہے علیمہ خان ہے وہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ اب نکل چکی ہیں گاڑی سے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہم آپ کو اس وقت لائیو مناظر دکھا رہے ہیں۔ آج تو بڑی نہ بند ہوتی ہے نا، جج صاحب نے آج ہمیں 11 بجے میم ہم تو فیصلے کی توقع کر رہے تھے کہ فیصلہ آنے والا ہے۔ نہیں، وہ بجلی چلی گئی، اس لیے کیس بند ہوا، نہیں تو جج صاحب تو نہیں اٹھ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیا کرتا ہے، اب خود کو چلا گیا، ہم نے ان کو پتہ کیا بولا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت مناظر جو ہے تقریباً 9 بج چکے ہیں، اور ابھی جو ہے علیمہ خان جو ہیں وہ اڈیالہ جیل سے باہر آ گئی ہیں۔ یہ ہم آپ کو اس وقت لائیو مناظر دکھا رہے ہیں۔ ہمارا سارا دن جیل کورٹ میں گزرا، اور ہم نے عمران خان کو جا کے بتایا کہ کس طرح عمران خان کی کال پہ نہ تو صرف پشاور سے لوگ نکلے، کے پی سے لوگ آئے، بلکہ سارے پاکستان سے۔ ہم جب سڑک پہ جا رہے تھے ان کو ہم نے بتایا کہ ہمیں گلگت بلتستان کے لوگ ملے، کشمیر سے لوگ تھے، سندھ سے لوگ تھے، پنجاب سے بہت تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے، اور بلوچستان سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو وہ ہم نے ان کو یہ خوشخبری دی کہ آپ کی کال کے اوپر سارے پاکستان سے جو آپ نے کال دی تھی اس کے مطابق لوگ پشاور پہنچے اور انہوں نے ساتھ دیا۔ اور دوسرا انہوں نے پھر عمران خان نے جو پیغام دیا، عمران خان نے کہا کہ سب سے پہلے تو کرکٹ کے اوپر بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ جب سے یہ محسن نقوی نے لی ہے، اس نے ڈیسٹیبلائز کر دیا کرکٹ کو، کیونکہ جب 2021 کے اندر 10 وکٹوں سے انڈیا سے جیتی تھی ٹیم، تو اب کیا وجہ ہے کہ اس وقت ٹیم جو اچھی، ہماری ٹیم بہت اچھی ہے، لیکن جب آپ ایسی ڈیسیجنز لیتے ہیں جس سے ڈیسٹیبلائزیشن ہو جائے تو ٹیم کے لیے اپنا وہ کنسسٹنسی رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر انہوں نے مشورہ دیا آصف علی کو کہ اگر کرکٹ کی بیسک چاہتے ہیں تو محسن نقوی کو کہیں کہ یہ پوزیشن چھوڑ دیں اور کسی قابل انسان کو دیں جو کرکٹ سمجھتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عمران خان کو جو اخبار پڑھ رہے ہیں اس کے اندر جو بھی پڑھتے ہیں پھر ان کو سب سے پہلے کرکٹ کی بات کی۔ دوسرا پوائنٹ عمران نے کہا، اس میں بھی 4-5 چیزیں ہیں۔ انہوں نے کہا میرے پاس FIA آئی اور انہوں نے آ کے کہا کہ آپ پیکا آرڈیننس کے تحت آپ کے اوپر کارروائی کیوں نہ کی جائے، کیونکہ آپ کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے اندر اینٹی اسٹیٹ چیزیں آ رہی ہیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ میں نے ان کو کہا ہے کہ میں ایکس پرائم منسٹر ہوں پاکستان کا، 80% لوگوں کی میں نمائندگی کر رہا ہوں، اور جب مجھے اپنے لوگوں کے لیے بات کرنی اور ان کی بھلائی کے لیے بات کرنی ہوگی تو میں بالکل، میرے پاس پورا اختیار ہے اور میری مرضی ہے، جب میں ان کے لیے آواز اٹھانی ہوگی میں بالکل اٹھاؤں گا اور کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ اور انہوں نے کہا کہ پہلا سوال کیا تھا؟ ہاں دوسرا سوال کون سا تھا؟ اچھا کون سا تھا؟ ہاں اچھا، دوسرا سوال تھا کہ آپ نے فارن پالیسی کے اوپر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، جب میری حکومت تھی، تب جب PTI کی حکومت تھی، عمران خان پرائم منسٹر تھے، تو افغانستان میں غنی کی حکومت تھی جو پاکستان کی فرینڈلی حکومت نہیں تھی، اور اس وقت NDS جو ان کی ایجنسی ہے وہ انڈیا کے ساتھ بڑے کلوزلی کام کر رہی تھی اور پاکستان کے خلاف تھے وہ، اور اس کے باوجود میں افغانستان گیا
میں نے ان سے بات چیت کی, پھر ان کو پریزیڈنٹ غنی کو پاکستان بلایا اور ہم نے امن کے لیے کام کیا. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ISI تھی ان کو وہ بہت میجر رول پلے کر رہے تھے یہ اس امن کے پروسیس کے اندر. لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد عاصم منیر نے وہاں پہ جا کر جب جیسی آئے یہ انہوں نے ٹیک اوور کیا, تو انہوں نے جب ہماری پاکستان فرینڈلی حکومت افغانستان میں آئی تھی تو آپ نے سب سے پہلے ان کو دھمکیاں دی. اس کے بعد آپ نے جو ان کے لوگ تھے افغانستان کے جو پاکستان میں بس رہے تھے 2-3 نسلوں سے, ان کو آپ نے اتنی بری طرح باہر, اتنی ذلیل کر کے باہر نکالا کہ وہاں جو افغانستان میں گئے وہاں پہ لوگ پاکستان سے خوش نہیں تھے کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کو کس طرح ذلیل کر کے وہاں سے نکالا ہے. تیسری چیز انہوں نے کہا کہ اس کے بعد آپ نے جو ایمبیسڈر آ رہے تھے انہوں نے ان کا یہاں پاکستان آنا کینسل کیا. اور چوتھی چیز انہوں نے کہا کہ آپ نے وہاں پہ 2 دفعہ بمباری کر دی. تو یہ امن کے اب ایک پاکستان فرینڈلی گورنمنٹ کے ساتھ آپ اس طرح کریں گے اور یہ ہمارے لوگ اس سے متاثر ہوں گے, کیونکہ KP کے لوگ, افغانستان کے لوگ, پاکستان کی حکومت, افغانستان کی حکومت, یہ 4 سٹیک ہولڈرز ہیں جن کو مل کے بیٹھنا ہوگا. اور جب تک یہ مل کے نہیں بیٹھیں گے تو آپ دہشت گردی بالکل کنٹرول نہیں کر سکتے. اور اگر عمران خان کہتے ہیں میں خدشات کا اظہار کر رہا ہوں کہ جو آگے چل کے جو پیس کے لیے کام کرنا چاہیے, کیونکہ دہشت گردی مل کر ختم ہوتی ہے, تو اس کے اندر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا جس کا تجربہ ہے پیس لانے کے, جب میرا وقت تھا سب سے زیادہ امن آیا تھا ہمارے علاقے میں, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کے اوپر بات نہ کروں. یہ ان کا دوسرا جواب تھا. تیسرا انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسی بات کی ہے کہ عاصم لاء کے بارے میں. عاصم لاء کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا عاصم لاء وہ یہ ہے کہ جب میں عدالت میں تھا ہائی کورٹ کے اندر تو رینجرز نے مجھے ابڈکٹ کیا. اس کے بعد 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن ہوا. آپ نے پری پلان نہ ہوتا تو 10,000 لوگ آپ نے 24 گھنٹے میں کیسے گرفتار کر لیے, کیونکہ یہ پری پلان تھا. آپ نے جو CCTV فوٹیج تھی وہ غائب کر دی, اور اس کے بعد آپ نے PTI کے اندر جو چھوڑ کے جاتا تھا وہ کیس اس کے اوپر ختم ہو جاتے تھے, اور جو سارے چارجز تھے وہ سارے ڈراپ ہو جاتے تھے. تو اس کے بعد آپ نے پوری کوشش کی PTI کو ختم کرنے کی. اس کے بعد جب الیکشن کروائے اس کے اندر آپ نے مینڈیٹ چوری کر کے انہی لوگوں کو دے دیا جن کے اوپر ISI مجھے فائلیں دکھاتی تھی کہ ان کی کتنی چوری ہے, انہی کو آپ نے پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا. اور ان لوگوں کو, چوری شدہ مینڈیٹ والوں کو آپ نے ان کے تھرو 2/3 اکثریت کر کے, اور سب کو پتہ ہے کہ کیسے کیا, آپ نے 26ویں ترمیم لے کر آئے, اور اس کے تحت جو ججز تھے, جو ضمیر فروش ججز تھے, وہ آپ نے اوپر لا کر بٹھا دیے. جو کیسز اس وقت جنہوں نے جو انصاف, جو پاکستان کا جو امید تھی ہماری کہ انصاف ملے گا, وہ بھی ختم کر دیا. آپ نے جو الیکشن کمشنر تھا جس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, آپ نے اس کو آرٹیکل 6 لگانے کی بجائے آپ نے اس کو 9 مہینے کی ایکسٹینشن دے دی. تو یہ جو سارا کچھ تھا یہ عاصم لاء کے تحت ہو رہا ہے, کیونکہ یہ جو پاکستان کا آئین ہے اس کے مطابق یہ چیزیں نہیں ہو رہی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہے کہ عاصم لاء کے تحت یہ سارا پاکستان اس وقت چل رہا ہے, اور اس کے اندر کوئی غلط بات نہیں ہے. اس کے اندر بالکل یہی حقائق ہیں جو آج کل نظر آ رہے ہیں. ہاں, پھر انہوں نے کہا کہ جو ISI تھی ہمارے وقت میں, جو یہی ISI اس کا بڑا اہم کردار تھا, اور جو امن جب ہم نے پاکستان اور افغانستان کے سب تعلقات ٹھیک کرنے تھے تو ISI نے اس میں کافی اہم کردار ادا کیا. لیکن اس وقت ISI PTI کو کرش کرنے کے لیے عاصم منیر کی پرسنل مافیا کی طرح کام کر رہی ہے. یہ بھی انہوں نے اس چیز کو برباد کی. اور 5واں کا یحییٰ خان. ہاں, پھر کہتے ایک اور سوال تھا کہ آپ نے یحییٰ خان کے اوپر بات کی کہ وہ عاصم منیر کی طرح یا کچھ اس قسم کا سوال تھا. تو عمران خان نے کہا دیکھیں, مجیب الرحمان کی جب بات ہوئی تھی تو اس وقت یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سارے پڑھ سکتے ہیں,
سارے پڑھ کے دیکھ لیں, میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ مجیب الرحمان کو ایسٹ پاکستان میں 162 سیٹوں میں سے 160 سیٹیں ملی تھیں, لیکن آپ اس کو حکومت دینے کو تیار نہیں تھے. وہ کہتے ہیں کہ 1970 کے سب سے فیئر اینڈ فری الیکشن